کمزوروں سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود سے نہیں کما پاتے. اب وہ چاہے باپ ہو یا ماں ہو یا تمہارے اپنے بھائی ہوں یا اپنا پریوار ہو، اگر تم ان کی نیت سے کمانے نکلو گے اللہ تمہیں سب کے حصے کی عطا فرمائے گا. لیکن آج تو ہمیں اپنی اپنی پڑی ہے. اللہ توفیق دینا. تو نیتیں اچھی کرو، پھر دیکھو اللہ کتنی برکتیں عطا فرماتا. لوگ کہتے ہیں مولانا بہت کماتے ہیں لیکن ہاتھ میں رکتا ہی نہیں، ہاتھ میں رکتا ہی نہیں. لگتا ہے کسی نے کرا دیا. میں نے ہاں، یہ سب کچھ شیطان کا کرایا دھرایا ہے. جب سے تیرے دن میں آ گئی نا کہ صرف میں ہی اس کا حقدار ہوں اور میں ہی کھاؤں گا اور میرا ہی ہے، تب سے برکتیں اڑ گئی. ایک دور وہ بھی تھا نا لوگ بلا بلا کے کھلاتے تھے، آج میرے ساتھ کھانا کھا لے. فرق ہو گیا نا. پہلے لوگ دروازوں پہ کھڑے رہتے تھے، کوئی آئے گا تب کھائیں گے. آج لوگ اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں یہ جائے گا تب کھائیں گے. فرق ہے نا دونوں باتوں میں. جب یہ نیتیں ہو جائیں یہ چلا جائے تب کھائیں گے تو پھر برکتیں روٹ جاتی ہیں. لائق بیٹے بنیے. ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے اصالہ ثواب کی محفلیں. آج بھی میں ایک بات کہہ دوں، یہ دنیا کے سارے یار تمہیں زندگی میں دیتے ہیں، لیکن ماں باپ وہ ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اولاد کو دیتے ہیں. مرنے کے بعد بھی اولاد کو دیتے ہیں. یہ میرا تجربہ ہے. اگر بزنس میں نقصان ہو بیٹے کے اور مصیبت کوئی بھی ہو اور باپ کی قبر کا اگر پتہ ہے نا تو سیدھا قبرستان چلا جا. جو تجھے آتا ہے، کلمہ شریف آتا کلمہ پڑھ دے، درود شریف آتی درود شریف پڑھ لے، سورہ فاتحہ آتی ہے تو پھر تو کوئی جواب ہی نہیں، اور سورہ اخلاص اگر تجھے آتی ہے تو پھر کوئی جواب نہیں. جتنا تجھے آئے پڑھ، اور پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دے اللہ یہ جو میں نے پڑھا ہے نا اس کا ثواب میرے ماں باپ کی روح کو عطا فرما دے. اتنا کہے اور اس کے بعد اپنے باپ سے کہ ابا جی میں جا رہا ہوں، یہ میری پریشانی ہے، اللہ سے دعا کرنا یہ میری پریشانی دور ہو جائے. فرمایا گیا کہ بیٹا پلٹ کے بعد میں آتا ہے، اللہ رحمتوں کے دروازے پہلے کھول دیتا ہے. لیکن ہم نے تو جانا ہی چھوڑ دیا قبرستان پر. ہمیں اپنے یاد آتے ہیں. کب آتے ہیں؟ شب قدر میں، شب برات میں. اور کب آتے ہیں؟ چاند رات میں. اور کب آتے ہیں؟ جب ہمارے گھر میں کوئی شادی ہو تب. باقی پورا سال باپ غائب. کیا یہی امید چھوڑ کے گیا تھا وہ اولاد سے؟ وہ تو مرتے مرتے یہ سوچ رہا تھا میری اولاد میرے بغیر کیسے جیے گی. مرنے والے کو دو چیزیں ہمیشہ رلاتی ہیں. مرنے والے کو جو فکر ہوتی ہے نا صرف دو چیزوں کی فکر ہوتی ہے آخری وقت میں. وہ بتا دوں وہ دو چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک یہ ہوتی ہے اگر پیسے والا تو سوچتا جو میں نے دولت کمائی ہے اس کا کیا بنے گا. دوسری فکر ہوتی ہے میرے بچوں کا کون خیال رکھے گا. صرف یہ دو فکریں مرنے والے کو ہوتی ہیں، باقی تیسری کوئی نہیں. ہاں اگر تیسری ہوتی ہے تو میں نے زندگی میں عمل کیا کیا، آخرت کے لیے کیا لے کے جا رہا ہوں، بس یہ لاسٹ ہے. تو مرنے والا ہمیں یہ سوچ کے چھوڑ کے گیا یہ ہمارے بغیر جیے گا کیسے. لیکن اسے پتہ نہیں تھا یہ بڑی بے وفا دنیا ہے. جس دن 8 دن تجھ سے دور رہیں گے یہ تجھے بھول جائیں گے. یہ تیری یاد میں روئیں گے نہیں، پھر یہ تجھے یاد کر کے تیری قبر پہ نہیں آئیں گے. یہ تیری جائیداد پہ موج کریں گے لیکن تیرے لیے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. تیرے لاکھوں کی سمپتی پر یہ عیش کریں گے لیکن کبھی 10 روپے ہاتھ اٹھا کے تیرے نام سے مسجد میں نہیں دیں گے، تیرے نام سے مدرسے میں نہیں دیں گے، تیرے نام سے غریبوں کا بھلا نہیں کریں گے، تیرے نام سے بھوکوں کو کھلائیں گے نہیں. یہ سوچیں گے ہمارا ہے، ہم لے کے پیدا ہوئے تھے. اور یار آج اولاد کو ایسا بنا لے کہ یہ تیرے جانے کے بعد تجھے یاد کرتی رہے. تیرا خیال آئے تو ہاتھ اٹھ جایا کریں. تیری دی ہوئی سمپتی میں جب تیری یاد آیا کرے تو اٹھا کے کبھی غریب کی گود میں ڈالیں، کبھی یتیم کی گود میں ڈالیں، کبھی بیوہ کے سر پہ دوپٹہ ڈالیں، کبھی یتیم کی بیٹی رخصت ہو تو جہیز میں اس کی مدد کر دیں. خدا کی قسم اگر تم اتنا کرنے لگو گے، غریبوں بے سہاروں کا سہارا بننے لگو گے، بیوہ کی بیٹی کا سہارا بنو گے، تو یاد رکھنا ہاتھ اٹھانے کی دعا ضرورت نہیں ہے. کوئی دعا کرے نہ کرے، اگر تیرے نام سے کسی بیوہ کی مدد ہو جائے گی تو سن، ادھر بیوہ مسکرائے گی ادھر قبر میں تیرے باپ کی روح مسکرانے لگ جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ تمہیں عبادت صرف اپنے رب کی کرنی ہے. ہاں، اور عبادت کے بعد جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ تمہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا ہے. حسن اخلاق یہ نہیں کہ ان کی میٹھی باتیں مانی جائیں اور کڑوی نظر انداز کر دی جائیں. میٹھی تو ماننی ہے. حسن اخلاق یہ ہے کہ ان کی کڑوی باتوں کو بھی میٹھی سمجھ کے برداشت کیا جائے. یہ یاد رکھنا. ہاں، اور اللہ سلامت رکھے قاری صاحب کی اولاد کو. انہوں نے
اولاد ایسی چھوڑی ہے جو خود صدقہ جاریہ ہے، ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، اور باقی بھی امید ہے کہ جب بیٹے ایسے ہیں تو یقیناً ماں باپ کے لیے وقتاً فوقتاً ہاتھ اٹھاتے ہی رہتے ہوں گے. ہاں امید کرتے ہیں، مگر یاد رکھنا جو ماں باپ کے لیے جتنا ایصال ثواب کرے گا اللہ دنیا میں اس کو اتنی ہی برکتیں عطا فرمائے گا. یہ بھی یاد رکھنا، برکتیں جاتے. وہ ہمارے ایک ملنے والے تھے، میرے ایک دوست تھے، وہ کہنے لگے حضرت جس دن سے ماں کا انتقال ہوا ہے نا وہ سمر بیٹھ گیا اور بزنس ٹھپ ہو گیا، 3-4 لاکھ وہاں پھنس گئے، یہ ہو گیا. وہ مجھے کوئی تعویذ بتا دو. تو میں چونکہ بڑا ویسا آدمی